صرف زندگی ایک عمرہ کر لو کافی، نہ قوم کا پیسہ جائے گا، اس عمرے کی بچے گا میرے نبی کریم کے روضے کی حاضری بچے گا۔ امنا عرفات حج تکو آج تک ہزارہ بندے بٹے مارنے مار گئے، بابے نے شیطان بکر مارے، اگر مارے گا بابا نشانی تو نہیں سی رکھے آجر مارا، ظاہر ہے انہوں نے یہ جگہ بنائی جالی تھی۔ بی بی صاحبہ دوڑی، اس لیے دوڑی کہ تیسرا بندہ کوئی نہیں تھا، بندہ دوسرا کوئی نہیں تھا، تو اپنے بچے کے لیے دوڑی۔ ان کو کیا اطلاع ہے کہ انہوں نے یہ صفا مروہ کی لائٹیں لگا دی، ثبوت کیا ہے یہاں بی بی کی دوڑ میں؟ بابا نشانی رکھ کے نہیں سی آگے پھر آگے ماروں گا، یہ سارا جادی کم۔ ہزارہ بندے آج تک مر چکے، شیطان بھی جادی بنا کھڑے کی تیرے نا، ساڑھے تو کہتے نہیں شیطان نماز پڑھتا ہے، شیطان روزہ رکھتا ہے، شیطان روٹی کھا جاتا ہے، پتہ نہیں شیطان کی کر رہا ہے، روتے شیطان کھڑے کی تیرے۔ آدھا نہیں کہ جانمات سبوں کو صلاح جیتے شیطان نماز پڑھنے لگ رہا ہے، آج کل مسیحتیں گرین پائے کرنے مر گیا ہونا پڑھ پڑھ، شیطان کی نماز پڑھ پڑھ تھوڑا کیا ہونا ہے۔ قلیل ہوا ہے دوستو، نہ ہم نے شیطان دیکھا ہے، نہ ہم نے فرشتہ دیکھا ہے، نہ ہم نے خدا دیکھا ہے، تینوں چیزیں ہم نے نہیں دیکھی، نہ کسی نے خدا دیکھا، نہ ہم نے فرشتہ دیکھا، نہ ہم نے شیطان دیکھا، ہم نے دیکھا تو صرف آمنہ کے لال کو دیکھا ہے، ایک ہی بات ہے، ساری کہانی تو وہاں کھڑی ہوتی ہے۔ میرے نبی پاک فرمایا اللہ ہے ایسی مانے، دلیل کوئی نہیں، لین دین نہیں کوئی نہیں، تکو غریب کا دل نہیں کرتا ہوئی بکرا کرے، کہتا ہے جبریل علیہ السلام بکرا رہ گیا تو وہ تھی نا میرا بابے کی ہے، ہم بھی بابے کی سنت قائم رکھتے ہیں مگر جبریل بھی سنت قائم رکھتے ہیں، ہر غریب کے گھر بکرا پہ پانی ہم سویرے آج پہ کہاں غریب میں پیسے پریشانی ہے، سویرے بین پہ ہوندی بھی ہو بکرے بن کے لیے۔ اللہ تعالیٰ میرے پیر بہن کو عقل مند ہے، ہر چیز پر غور کریں، قربانی دینا نفلی ہے، عمرہ نفلی ہے، مگر عمرے میں ایک چیز ہے، میرے آقا کا روضہ اثر کی حاضری ہے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا جس نے میرے روضے پہ حاضری دی گویا اس نے زندگی میں میری ملاقات کی۔ میں نے سنی تھی ٹی وی سے حدیث سنی صاحبی نے بھی کتاب میرے نبی پاک کا روضہ دیکھنا، جیتے جی جنتی ہو جانا، ریاض الجنت میں نفل پڑھنا، زندہ بندہ جنتی ہو گیا، کعبے سے جنت مانا بھی شاہی پوری وجہ لائے۔ آج بھی انسان پتھروں سے باہر نہیں نکل سکتا، نہیں نکل سکتا، لرمہ کروڑا جو جا رہا ہے، پتھر ہی لگے ہوئے تھے، بندے لائیں، یہ پتھر انسانوں نے لگائیں، یہ بیج تھوڑے لائے۔ کعبے کی جگہ یہاں پانی تھا، اس لیے عبادت گاہ بنی، ورنہ کعبہ سب سے نیچی جگہ، ایڈی نیچی جگہ اللہ پلاٹ رہے گھر منڈی نہیں۔ پہلے سارے مکے کا گندا پانی روڑ کے باہر ہی کھانے کا بھی آ جاتا، ان بڑیاں احتیاطیں کی کیا پہلے جیسے لائے۔ کعبے منانے کا اصل مقصد مال اکٹھا کرنا، لوگوں کو دین کے نام پر، دیکھیں میری بات غور سے سنیں، ایتے پھیرے مار، ایتے پھیرے مار، ساتھ مار، نو مار، میرے بھائی دوسرے کعبے بھی تو چل رہے تھے، وہ بھی تھے حاضر آ رہے تھے۔ یہ عربوں کی ضرورت تھی کہ مذہب کے نام پہ کوئی ایسی چیز بنائی جائے جیسے نفع ہو۔
دو پتھر ہیں کعبے میں، ایک حجر اسود ہے اور ایک مقام ابراہیم۔ پتھراں کو رکیلا بنایا، پتھراں کو رکیلا بنایا۔ دو پتھر ہیں، مدینے میں خود خدا کا رسول کعبہ علم سے جاتا رہو ابھی گیا یا فلانا کرو داتوں نے کعبہ میرے گرنے پیو دادے درمیان ہے تیرے پیو دادے درمیان ہے۔ یہ کعبے سرور کائنات کے آبا و اجداد کے بنائے ہوئے، یہ قبلے میرے نبی پاک سرور کائنات کے بنائے ہوئے۔ نبی پاک غلام پہلا قبلہ حضور کے آبا و اجداد کا ہے بیت المقدس۔ میرے آقا کے آبا و اجداد 500 سال سے نمازیں پڑھ رہے تھے اور قبلہ بیت المقدس ہے۔ میرے نبی پاک 15-16 سال بیت المقدس رکوع کرتے نمازاں پڑھیاں، انکار کر یہ قبلہ اول تھا۔ پھر میرے آقا نے قبلہ تبدیل کیا، کعبے کو دے دیا۔ میں اکثر سناتا ہوں کہ حضور کی والدہ کہتی ہیں میری حضور کی پیدائش کے وقت کعبہ ہمارے گھر کی طرف جھکا ہوا تھا، بھیک مانگتا میری کوئی عزت بناؤ۔ خاندان نبوت میں کعبہ بھیک مانگا رہا تھا کہ میری بھی عزت ہو، میرے نبی پاک نے عزت بخشی، کعبے کو قبلہ بنا دیا۔ لیکن پہلا قبلہ بھی بندیاں بنایا تو دوسرا بھی بندیاں ہی بنایا۔ ننگا یہ مذہب انسان کہانی ہے ساری۔ پہلا قبلہ اول بھی انسانوں کا بنایا ہوا تھا، نماز انسانوں نے بنائی، روزہ انسانوں نے بنایا، حج انسانوں نے بنایا، قربانی انسانوں نے بنائی۔ یہ دنیا انسان کہانی ہے اور یہ کہانی اس دن ختم ہوگی جس دن سورج بجھ جائے گا، انسان کہانی ختم ہو جائے گی۔ پھر اس کو رہا عرض پر کوئی آبادی ہوئی نہیں، ایتا کٹ دیں گے اٹھنا پائے گا جی۔ منو فیضا بسور فیضا من اللہ سے لارب بیوین سلون، بڑی مشکل گل ہے، کسی نہیں اٹھنا، خود میرے آقا نہیں اٹھ سکتا۔ سورج کے بغیر زندگی نہیں، قبران جی رہ جانا۔ امریکہ والے کہتے ہیں ابھی 50-60 ہزار سال ہیں سورج کے بجنے میں، اس کا مطلب ہے ہمیں 50,000 سال قبروں میں رہنا ہے۔ تو 50,000 سال بڑی شہر ہے جب میں رولا پانوں دروشی پڑھو کہ قبریں روشن رہیں، قبریں نور رہیں، قبریں آباد رہیں۔ ایک عمر، اس عمر سے ہزاروں گنا زیادہ عمر ہم نے قبروں میں گزارا۔ میں اپنے فائدے ایسے نہیں کہتا، سارا نے کہا دروشی پڑھو، جو مرضی کرو، پورا قرآن لے جاؤ، یہ تو قبریں نہیں بجا سکتا، قبریں بجائے گا تو درود پاک بجائے گا، میرا نبی پاک آئے گا تو بجا دو گی، اور کوئی شاید نہیں بجا سکتا۔ قبروں کو میرے نبی کریم کے نور سے روشن کر، آبا و اجداد کی قبروں میں جنتی تو سارے ہیں۔ میرے نبی پاک نے کسی سے چھوڑا ہی نہیں کہ میرا مومن، میرا غلام کسی کا محتاج ہوئے۔ میرے آقا نے دنیا سے جان تو پہلے ساریاں جنتیں تقسیم کر چکے، جنتی تو سارے ہیں، قبریں جنتوں کے باغ ہوگی، لیکن درود پڑھو گے تو اور بہتر باغ بن جائیں گی، اور راشد اور منور ہو جائے گا۔ مسائل دنیا لوگوں نے کہتے ہیں تیسرا کلمہ پڑھو، کیوں؟ میرے نبی پاک فرمایا 99 غم دور کر کر، 99 پریشانیاں دور کر کر، دروشی تو دروشی۔ مجھے ساتھ پتا کہ میرا ڈرائیور تھے نا مدینے ہی سے مکے جا رہا تھا، بورڈ لگے نذکر اللہ کا ذکر کا، مجھے پیجی اللہ کا ذکر کیڑا چل رہا ہے، بدیا ذکر کیا وہی ذکر اللہ آپ کو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، درود سے بڑا ذکر ہو ہی نہیں سکتا جو خدا پڑھتا ہے۔ فرشتوں اور خدا کا وظیفہ ہے درود پاک، تیری تو بڑی مشکل نہیں ہے کہ تو درود پاک۔ اللہ پاک
ہم پریشان ہونا، جنہیں قربانی نہیں دیتی اس کو پیسے نہیں، اس کو کوئی جرمانہ نہیں ہے، یہ لفظی کام ہے سارا، یا ویکا ویکھی مقابلہ بازی جس میں دکھاوا شو بازی، اس میں کیا ثواب ہو سکتا ہے؟ میرا دل سوچتا ہے کہ غریب کا رزق کرتا ضرور ہو رہا ہے، انہیں بچے بھی کہنے ساڑھے گھر بکرا آ گئے، اسی لیے گئے بابے جی غریب نہ کرنے ایسی تو لگے پہ کہ سنت ہے قربانی نہیں، بابا ابراہیم کی سنت لگے، بابا ابراہیم بھی اپنی سنت پوری کرے۔ سنت ابراہیمی یہ بھی بابے میں مفت بکرا لگے، مفت بکرا کیا بابے میں اگر باجی غریب گجرا والے نہیں غریبا کے گھر جا کے ایک بکرا بن جائے جمال ایک تو روڑا پڑ جائے گا، اللہ دیتا ہے، یہ روڑا بھی مل جائے گا، دینا دینا کوئی ثبوت بن جائے گا خدا کے دینے کا، لیکن مولا کے پاس نہیں ہے۔ اللہ نے حضور نے فرمایا اللہ دینے والا ہے، میں کہاں سنوں گا، بڑھنا تو نہیں ہے، رسول ہے اسے بڑھنا۔ تو وہ امریکہ لے کہتے ہیں کہ سورج چوڑا ہوئے گا پھٹن تو پہلے زمین پیچھے ہٹے گی، خدا جانے کسی دوسرے ستارے سے ٹکرا جائے، کس طرح قیامت ہے، یا سورج کی حرارت بڑھے گی، بندے سڑ جائیں گے، بندے آج دنیا 700 کروڑ انسان ہے، کی پتہ ہے اس وقت خراب ہو گئے، لوگ خراب ہو گئے، یہ انسان سڑ جانے گا۔ نال ہی مولوی کہتے ہیں ہر کام اللہ دے حکم، اللہ دے حکم نال کروڑ ہر انسان جل جائے، بچے جل جائے، معصوم جل جائے۔ کیڑی دوستوں کی تو بات کرتا ہے، دو سے تو پہلے ہی کھڑی ہوئی، جسے رحمان رحیم کر کے زندگی بھر بڑھتے رہے، اس رحمان رحیم کی موجودگی میں کھر ہر انسان جل کر کوڑا ہو گئے۔ میں تکڑے ہو جاؤں، میرے مرید جاؤں تو ہم تکڑے ہو جاؤں، میرا آرام جاؤں بڑا پڑھنا بڑا جاتا وہ مجھے لے کے دکھا، صرف منگو کی کہانی نہیں، مولوی لے کے دکھا، لے کے دکھا اللہ خدا جانا سارا گجرانا جانتا رہے، سیرے خدا کو 500 روپے نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ میرے نبی کریم سے محبت کرنے کی توفیق موجودہ حالات میں جب قیامت یا آخرت رہی نہیں، اللہ کو جگہ جی نماز پڑھنے لگا تھا، نماز ہم نے اللہ کے لیے نہیں پڑھی، نماز ہم نے رسول پاک کے لیے پڑھی، رسول پاک کے باپ دادے کی وراثت ہے، حج میرے رسول پاک کے باپ دادے کی وراثت ہے، عمرہ میرے رسول پاک کے باپ دادے کی وراثت ہے، جمعہ میرے نبی پاک کے باپ دادے کی وراثت ہے، یہ سارا کا سارا دین جس پہ ہم عمل کرتے سرکار کے آباء و اجداد کا دین ہے، وراثت میں میرے رسول کو بندے ہی بنا حضور کے آباء و اجداد انسان ہی تھے، وہ عرب کے صحراؤں میں جس نے پہلی نماز جمعہ شروع کی، کیسا انسان نماز شان شہری پڑھانی، جمعہ 2 خطبے، حضور سے 5.5 اربوں کی زمین پر سب سے پہلی نماز پڑھی گئی وہ جمعے کی نماز، کسی کی نقل بھی نہیں، نہ عیسائی نماز پڑھتا ہے نہ یہودی نماز پڑھتا ہے، مگر میں نقل ہو کمال لوگ تھے جس نے جمعے کی نماز منائی، بندے منائی، یہ ساریاں پہلے جو بڑی چیزیں، یہ دنیا ساری کی ساری دنیا انسان کہانی، اور ایک مسکین آدمی ہے، لوگ اگر خدا کی مخلوق آباد رہے ہیں تو خدا بھی زندہ باد، مخلوق کو آسانیاں ملیں، اللہ رحمان الرحیم میں آسانیاں دیں، مگر یہاں آسانیاں آ گئی، ہر آدمی کسی نہ کسی مشکل کا شکار، کسی نہ کسی پریشانی کا شکار، اللہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، اللہ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا، لیکن دعویٰ ہر انسان اپنی بیماریوں کی جین ساتھ لے کے آتا ہے، اندر فٹ کر
کوڑ اینو کینسر ہونا اینو شوگر ہونی اینو بلڈ پریشر ہونا ایک بندہ 5000 بیماری کا کوڑ نہ لگے ہو ہم تو شکر ادا کرتے ہیں پر اللہ سونا ہے نہ لاتا تو جان چھٹی گئی انسان یہ دین انسان کے اندر ہے بیماریوں کے اللہ شاید ناوے جیسے ہزارہ بیماریاں نے جین رکھے ہوئے انسان نے یہ چیز ڈھونڈ لی امریکہ ہے نا ساڑھے مولوی نہیں ڈھونڈ سکتے امریکہ ہے اگر آج ایک جین کو ہٹا دیا جائے تو 2 دن میں کینسر ٹھیک ہو جائے ختم ہر بیماری کا جین اندر ہے وہاں سے ہٹائیں گے دوسرا لگا دیں گے اس طرح کہتے ہیں عام انسانوں کی عمر 200 سال ہو جائے گی اسی لیے دنیا کے سائنسدانوں نے سیاستدانوں نے میر معیشت کی دوسرے لوگوں نے سائنس کی یہ بات پسند نہیں کی مخالفت کی انہوں نے کہا بابے 200 سال دے پنجاب میں بابے تو 200 سال دے لوگوں نے کوٹھی کی چابی بھی نہیں دینی جا رہا بودریا نہیں مجبور مارنے کا بڑا مشکل پنجاب میں چودھری نیلے جی کوئی شاید نہیں دی پچھلے 6 نسل میں ایک دے رہے نہیں انہوں نے بہتر اجازت نہیں کی نہ تو ہے ہی موت میرے آقا کی سنت ہے سرکار گئے میرے آقا کو غسل دیا میرے آقا کے آباء و اجداد بھی دفن ہوتے ان کا بھی جنازہ ہوتا تھا جنازہ بھی اسلام سے پہلے کا غسل کرنا کفن پہننا مٹی میں دفن ہونا یہ میرے رسول پاک کی سنت ہے اس میں ڈر والی بات نہیں اگر رسول پاک نے ملاقات ہو اس میں بھی شبہ نہیں قبروں میں زندگی ہے قیامت ہوں گے قیامت قبروں میں زندگی ضرور ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آباء و اجداد سے وفا کرنے کی توفیق دی نبی پاک سے وفا کرنے کی توفیق نبی پاک کی آل سے وفا کرنے کی توفیق نبی پاک کے صحابہ کے بعد جو میرے آقا سے محبت کرتے تھے ان راہوں پہ اللہ چلنے کی توفیق دی تقول آئیں کہتے ہیں اللہ کو کوئی شاید پسیدہ نہیں اللہ نماز نہیں لگی رکھتا ہے نہیں لگی زکاة جمعہ جناب پہلے تو زکاة لگے یا نہیں سیدھی وہ ہر شاید پتا رہا نہیں گھر سے میں آ رہا نماز تو نہیں پتا ہیرے کا نہیں پتا ڈائمنڈ کا نہیں پتا قیمتی پتھروں کا نہیں پتا ہوگا تو وہ کیا پتا ہوگا سورج بجھ جائے گا یہ نہیں پتا ہوگا کہ سورج بجھ گیا تو پھر زندگی نہیں ہو سکتی یہ ان کو پتہ ہی نہیں جو ہماری مذہبی کتابوں میں ہے اللہ تعالیٰ میرے پیر بھائیوں پھر دعا کرنا سکھی اللہ گواہ تھوڑا تھوڑا نبی پاک سے روح بھیجے کرو سینہ روشن ہوتا ہے دل روشن ہوتا ہے بندہ دلیر ہوتا ہے ایک بندہ درود شریف پڑھ رہا ہے موت آ گئی اسے خوبصورت موت دے ایک بندہ مسجد میں بیٹھے ہے موت آ گئی بڑا خوش ہو سین میں بیٹھ کے زلزلہ آ گیا اللہ نصرہ بے کہ ہم کو تو سین میں مرنا نہیں چاہتا برائی انسان کو بزدل بنا دیتی ہے نیکی جرت دیتی ہے جینے کی بھی جرت دیتی ہے اور مرنے کی بھی جرت دیتی ہے تو نیکی دیتی ہے اللہ میرے سارے اپنے بھائیوں کی مشکل میرا نبی پاک مشکل حال کرے آسانیاں انسان کا حق ہے انسان کا حق کیا ہے اللہ نے روزہ لکھنا جاؤ جیندے نہیں بھی تو کوئی حق ہے سارے حق مرنے تو بعد قیام کی کرے میرے نبی پاک کے صدقے سرور کائنات کی آل پاک کے صدقے حسنین کی میں کے صدقے ختم میں تو بڑھت نہیں مارنے گا میں فیصلہ میں ختم جنت کی جائے ہوئی کے بعد
حسنین کریمین کو دوں گا، ان کے نانے کو بھی دوں گا، اپنے نانے کی لیا انہوں نے نانا دوں گا انشاءاللہ۔ لائن تو سیدھی ہو، لائن حسنین کریمین سے ہی سیدھی ہوگی نا، تاجدار ولایت تو مولا علی ہے، ساری ولایتیں میرے علی کریم کے قدموں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جنہوں نے دیتا ہے ابھی زندگی موقع آوے پیچھا تو بکرہ رسول کو آگے انہوں نے چلے چل نہیں دیتا نہیں دیتا۔ میرے باپ سے، دادے سے، پردادے سے، میری ساری نسل سے نبی پاک کا ایک غلام سرکار کے اعلیٰ وہ بلند ہے، حسن امام حسن کا درجہ بلند ہے، حسین کا بلند ہے، مولا علی کا بلند ہے۔ اگر اللہ توفیق کے لیے ویسے بابا ابراہیم کے قربانیاں جتنی مرضی دے دو بابا تو مقام نہیں آنا، کیا آئے گا کام تو قبلی والا آئے گا۔ بکرے بابے نکال لگے بانے ساڑھے موبی بھی شک چک کر اے سنت ابراہیم صلی اللہ بابے نے امتحان دیا، بابے نے اللہ نے امتحان لیتا بابے کا نبی پیڑے پڑا چھوڑا تو امتحان پا دیتا لگے ہوں گے دے اس وقت تکلیف جو کہ میں نے بارا بابے نے امتحان ہوگا، میں کوئی امتحان ہو لیتا ہے جس کو علم نہ ہو۔ اگر اللہ نے خود تقدیر بنائی ہے اور اللہ کو پتہ ہے وہ کل کیا کرے گا تو پھر امتحان لینے کی تک نہیں، اور نبی کا امتحان اللہ لے اس لیے اللہ اس نبی کے متعلق ناواقف ہے، بے علم ہے، اللہ کو بے علم ثابت کرنا بڑا مشکل ہے۔ نبیوں کو اللہ نے نبیوں کے نہیں حساب نہیں کر سکتی، یہ کہانی بنائی گئی نبیوں کے، اللہ نے حساب لیا نبی کو امتحان لیا۔ امتحان وہ لیتا ہے اس سے لیا جاتا ہے جس کی کل کا علم نہ ہو۔ جب سارا کام ہوتی مرضی نہ لڑنے اللہ کی مرضی نہ امتحانوں کی کیا کرنا، اور امتحان بھی نبیاں یہ ساری کہانی سنو گے اور بابا کا لکھا نہیں، کوئی بابا نہ بابا نوح نہ بابا آدم نہ بابا ابراہیم، کوئی بابا کم نہیں آنا، کم آمنا کا لال آئے گا۔ بکرے ہو ایڈے ایڈے قیمتی بکرے اٹھ کون حالت تکڑے ہو، اگر تم نے قربانی دینی بھی ہے تو ربی الاول کی دن میں دے قربانی اس کے لیے دو جو تمہارے کام آئے گا، اس کے لیے دیتے ہو جو تمہارے کام ہی نہیں آئے گا۔ قربانی دو تو ربی الاول میں ایک اسلامی ریاست ہے یہاں ابو ظبی، سارے بھابی ارمن کی سنی سلطنت ہے ابو ظبی، اس کا قرآن کٹر سنی ہے، میلاد پاک کے دن پورے ملک میں چھٹی ہوتی ہے، وہ قرآن خود ذبح کرتا ہے جانور، ساری قوم 12 ربیع الاول کو قربانی دیتی ہے کہ یہ ان کی قربانی صحیح ہے، وہ نبی پاک کی یاد بنائی جا رہی ہے، میرے نبی پاک کی یاد اس سے منسوخ ہو گئی، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کی جاتی ہے۔ آج ہم کہتے ہیں میرے باپ کی طرف سے قربانی دیتا کی طرف سے ماما کی طرف سے یہی قربانی کی طرف مرضی جاندی ہے، جو قربانی ہوئے گی وہ 12 ربیع الاول خالق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور یہ تو ہوئی نہیں سکتی۔ اللہ توفیق دے ہمت دے بس جنتوں کو لب میں نبی پاک کی رحمت دا صدقہ، قبران روشن کرنا ہے نبی پاک کے درود پاک کا صدقہ، دنیا مشکلیں پیش آؤں سے تیسرا کرنا پڑنا ہوگا، مشکل بھی حق کر دے مال ہے نا اللہ خدا بڑھا ہو گیا مجھے یاداشت پر نماز کے تھوڑا ٹائم رہے گا لازم نے باقی سارے پڑھی ہوئی سارے اثر پڑھنی جلدی جلدی اٹھنا
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الرحمة وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آله وآبائه وأجداده برحمة الله جو دوستوں نے پڑھے ہیں دے سواب اس سواب نبی پاک نے پہنچانا ہے یا العالمین ہم نے جو مل کر پڑھا اسے قبول کرنا تیرے نبی کریم سرور کائنات کی توصیف بیان کی رحمتیں بیان کی اللہ پاک اسے قبول فرما اللہ کریم جو ہم نے مل کر پڑھا ہے اسے بھی قبول فرما فیضی صاحب نے بھی لنگر پکایا جی بس کہنے بڑا لنگر پکایا سارا کھا کے جانا گھر سمجھا اور فیضی صاحب کا لنگر میں دعا کریں گا اللہ کریم ایک اسباب نبی پاک میں پہنچے تو مالک نبی پاک ہوگا یہ لنگر ادب سے کھایا الہ العالمین رب العالمین جو لنگر پکایا اسے بھی قبول فرما جو مل کر پڑھا اسے بھی قبول فرما اس کا ثواب میرے نبی پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں غلاموں کی طرف سے تحفۃ پیش میرے آقا کے وسیلے سے اس کا ثواب جمی انبیاء علیہ السلام میرے نبی کریم کی آل پاک کے حضور میں میرے نبی کے امہات المومنین نبی پاک کی گھر والیوں کے حضور میں میرے نبی کریم کے آباء و اجداد کے حضور میں آل پاک کے حضور میں میرے آقا سے محبتیں کرنے والے صحابہ کبار کے حضور میں میرے خیلی اس کے والد صاحب کو میں بخوبی جانتا ہوں ان کی جوانی بڑھاپا دیکھا اللہ کا بڑا ہی انسان سا بدی انسان جی والدہ مائدہ بدیار بہت نیک خاتون بے حد نیکی والا گھر بے حد اللہ امی جی کو بھی شہادت کا درجہ دیا باپ کو بھی دیا میرے نبی پاک کے فرمان کے مطابق اللہ ان کے درجے بلند کرے ان کی قبر روشن اور منور فرمائے اللہ کریم اس کا ثواب جتنے میرے دوست پیر بھائی ہیں جن کے باپ دادے نانے مامے ماسیاں دنیا تو چلی گئی سارے نبی پاکہ دے کا ثواب خصوصاً اس سے خواجہ قطب الاقطاب خواجہ شاہ نور محمد جلائی خلیفہ شاہ بیر محمد جلائی خلیفہ دیدار شاہ خلیفہ علامہ جناب پیر احمد شاہ خلیفہ میرے قبلہ و کعبہ ملجا ماوا پہ ہارون بادشاہ شاد بادشاہ تو پوری امی جی کے حضور میں سے سواب اللہ پاک پورا شریف کے ولیوں کا صدقہ میرے پیر بھائیوں کی ایک ایک مشکل حل فرما ایک ایک پریشانی دور فرما اللہ پاک جو بیمار ہیں تو شفاؤں کے اسباب بنا جو قرض دار ہیں کہ قرض اتارنے کی توفیق عطا فرما جہاں رزق کی تنگیاں وہاں رزقوں کی وسعت عطا فرما کوئی ایسا پیر بھائی بیٹھا ہوگا جسے بیٹا چاہیے ہوگا اولاد نہیں اللہ ان کو زندگی نصیبوں والے بیٹے عطا فرما جنہیں اولادیں عطا فرمائی ہو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے ماں باپ کی فرما بردار ہو ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے ماں باپ کو اولادوں کو شفقت کی توفیق عطا فرما جن گھروں میں جو بچے ہیں ماں باپ پریشان ہیں کہیں نہ کہیں رخصت کرنا ہے چادر اظہارہ کا صدقہ اللہ سونے اس پاک بی بی دی پاک چادر کا صدقہ وہ ساری بچیاں بڑی اس کا نہ بڑے بڑے گھروں میں جانا اسباب بنا جو بچے پڑھ رہے ہیں انہیں اعلیٰ ترین کامیابی عطا فرما اعلیٰ نمبر عطا فرما کامیابی عطا فرما میرے وطن کے ہر بچے کو علم عطا فرما
علم سے پاکستان کو روشن اور منور فرما۔ میرے اللہ پاک یہ پاکستان تاک قیامت سلامت رہے۔ جن لوگوں نے پاکستان کے ساتھ نیکیاں کی ان کی قبروں پر کروڑے رحمتیں نازل فرما۔ پاکستان کے دشمنوں کے ارادے اللہ پاک خاتمہ ہوں۔ وہ ہم تو پتہ لگا پاکستان کے دشمن مانے تھے، جب ہی پتہ لگا سنیے پاکستان کے دشمنوں کے ارادے خاتمہ ہوں۔